بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک ایسے بندے کے پاس بیٹھا ہوا تھا جو سکرات موت میں تھا، قریب المرگ تھا، موت کے قریب تھا۔ تو میں بیٹھا ہوا تھا تو اچانک وہ اچھل کر کے بیٹھا اور اس نے جو ہے نا میرے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ دیے، اور ہاتھ رکھتے ہی سب سے پہلی اس نے یہی بات کہی کہ میں تو جہنمی پکا ہوں۔ میں نے کہا یہ کیوں بات کہہ رہا ہے تو؟ اللہ سے امید رکھ، ایسی بات تو مت کہے، آخر کچھ دیکھا ہے تو نے؟ تو کہا کہ ابھی ایک نیلی آنکھوں والا آیا تھا اور اس نے مجھے آ کر کے کہا کہ جہنم تیرا انتظار کر رہی ہے۔ عزیزان محترم، خیر وہ شخص مر گیا۔ مرنے کے بعد جو بھی معاملات ہمارے ہاں ہوتے ہیں ہوئے۔ یہ بزرگ رحمت اللہ علیہ ان کے رشتہ داروں سے پوچھنے لگے کہ بھئی یہ کرتا کیا تھا، کیونکہ وہ خواب جو تھا وہ جو معاملہ ہوا تھا وہ بڑا عجیب تھا اور ڈراؤنا تھا۔ تو بتایا گیا کہ یہ بندہ جو تھا نا یہ شراب پیتا تھا، جس کی وجہ سے بزرگ پہچان گئے کہ یہ عمل اس لیے اس کے ساتھ ہوا۔ عزیزان محترم، ایسی ہزاروں حکایتیں ہیں، ہزاروں عبرت کے نمونے ہیں۔ ابھی ایک بات بہت شیئر ہوئی کہ ایک شخص نے نشے کے لیے پیسے نہیں تھے، اس نے اپنے تینوں بچوں کا قتل کر دیا اور بیگم کو زخمی کر کے ہاسپٹل پہنچا دیا، صرف کس بات پہ کہ نشے کے لیے اس کو پیسے نہیں تھے۔ اچھا، اب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو پیسے والے ہیں، یہ غریب کی کہانی مولانا صاحب بتا رہے ہیں۔ ہمارے ہندوستان ہی میں ابھی بہت سرخیوں میں ہے، ڈی آئی جی صاحب، پنجاب کے پہلے سابق ڈی آئی جی رہ چکے ہیں، مصطفیٰ کمال یا مصطفیٰ رضا ایسا نام ہے ان کا۔ ان کے بیٹے نے ڈرگس لیا اور اس کا ڈوز جو تھا وہ ہائی لے لیا اور جس کی وجہ سے موت ہو گئی۔ لیکن سب سے بڑی آفت کی بات تو یہ ہے کہ ڈی آئی جی صاحب اس وقت خود پھنسے ہوئے ہیں۔ اچھا، ڈی آئی جی صاحب کی جو وائف ہیں وہ منتری رہ چکی ہیں، یعنی اس کا باپ ڈی آئی جی رہ چکا ہے، اس کی ماں منتری رہ چکی ہیں، لیکن بیٹا ڈرگس لیتا تھا، پیسوں کی تو کوئی کمی نہیں، لیکن ڈوز زیادہ ہوئے اور جس کی وجہ سے کیا ہو گیا، وہ دنیا سے چلا گیا۔ لیکن پیچھے باپ کیسے پھنسا؟ تو کہا گیا کہ کیونکہ نشیڑیوں کی کوئی بات کا اعتبار نہیں ہوتا، اسلام کہہ رہا ہے کہ ان کی بات کا کوئی اعتبار ہے، ان سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہوتا، ان سے بڑا بے شرم کوئی نہیں ہوتا۔ حدیث ہے مجموع الزوائد کی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نشیڑی جو ہوتا ہے نا، نشیڑی شراب پینے والا نشیڑی جو ہوتا ہے، یہ خالہ اور انٹی میں اور ماں میں تمیز پیدا نہیں کر پاتا، بہن اور بیوی میں تمیز پیدا نہیں کر پاتا۔ اب نشیڑی کی بات کا کیا اعتبار ہے؟ نشیڑی نے نشے کی حالت میں ایک ویڈیو بنا دیا اور بنا دیا کہ باپ پر الزام لگا دیا۔ اب اسی ویڈیو کے آدھار پر باپ جو ہے پولیس کے نشانے پر ہے، ہر نیوز اینکر نے اور ہر نیوز ایجنسی نے اس کو جو ہے نا کوریج دے رکھا ہے۔ عزت کا ملیدہ ہو گیا اور ادھر بیٹا بھی کیا ہو گیا، اس نشے کی حالت میں چلا گیا۔ عزیزان محترم، اگر آپ کے ذہنوں میں یہ اعتراض ہے کہیں سے کہیں تک کہ صرف شراب ہی نشہ ہے، افیم ہے، بھنگ ہے، چرس ہے، ایم ڈی ایف، ایم ڈی اے، نہ جانے کیا کیا، یہ نشہ نہیں ہے، تو میں آپ کے اس ازالے کو دور کر دوں۔ رسول پاک کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور کے الفاظ ہیں، کل مسکرین خمر، کل مسکرین حرام۔ حضور نے فرمایا ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے، حرام ہے۔ تو جیسے شراب حرام ہے ایسے بھنگ بھی حرام ہے، ایسے چرس بھی حرام ہے، ایسے ہر وہ چیز حرام ہے جو نشہ آور ہے، جو انسان کے ذہنوں میں فطور ڈالے وہ حرام ہے۔ ہمارا قرآن، ہماری حدیث ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ میرے سامنے اس وقت سورہ مائدہ کی آیت ہے 90، اس میں اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر، اے ایمان والوں بے شک شراب، سب سے پہلے خمر کا نام لیا، اس کے بعد اور تین چیزیں بیان کی، جوا بھی بیان کیا گیا، بت بھی بیان کیے گئے، اور قسمت کو ناپنے اور
قسمت کو پتہ کرنے کے لیے ازلام کا بھی تذکرہ ہوا، لیکن سب سے پہلے شراب کا ذکر ہوا۔ فرمایا گیا اے ایمان والوں، بے شک شراب رجس من عمل الشیاطین، رجس من عمل الشیطان، فرمایا یہ ناپاک ہے، ناپاک ہے، رجسن ہے، ناپاک ہے، سخت ناپاک ہے۔ رجس بولے تو سخت ترین ناپاک ہے، من عمل الشیطان، شیطان کے کاموں میں سے ہے، انسان کے کاموں میں سے نہیں ہے بلکہ شیطان کے کاموں میں سے۔ اللہ نے فرمایا فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، پس تم اس سے بچو، اس سے بچو، تم شراب سے بولے تو ہر نشہ آور چیز سے بچو۔ یہ تمہارا اور ہمارا قرآن ہے، ہمارا قرآن ہم سے کہہ رہا ہے فَاجْتَنِبُوهُ، یہ شراب رجس ہے، نجس ہے، ناپاک ہے، اور پھر ساتھ میں یہ کہہ رہا ہے یہ شیطان کا عمل ہے، اور پھر ساتھ میں یہ کہہ رہا ہے تم اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ بالکل واضح لفظ ہیں، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ مطلب یہ کہ شراب ناپاک ہے، اس سے بچو، نہیں بچو گے تو کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ کامیابی چاہتے ہو تو نشے سے بچنا شروع کر دو۔ اللہ پاک نے آگے کیا فرمایا؟ اللہ پاک نے فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان بغض پیدا کر دے، تمہارے درمیان دشمنیاں پیدا کر دے۔ کس کے ذریعے سے؟ شراب کے ذریعے سے، نشہ کے ذریعے سے۔ نشہ جیسے جیسے بڑھے گا نفرتیں ویسے ویسے بڑھے گی، بغض ویسے ویسے بڑھے گا۔ یہ آپ کا اور ہمارا قرآن کہہ رہا ہے۔ آپ کہتے نہیں محبت سے رہ لو، محبت سے رہ لو، میرے بھائی محبتوں کا خاتمہ کرنے والا یہ نشہ جب تک ہمارے معاشرے میں رہے گا تب تک محبتیں عام ہو ہی نہیں سکتی۔ قرآن کہہ رہا ہے کیا اس سے بڑھ کر کوئی حسین کتاب ہو سکتی ہے؟ کیا اس سے بڑھ کر کوئی عظیم کتاب ہو سکتی ہے؟ کیا اس سے بڑھ کر کوئی اچھی کتاب ہو سکتی ہے؟ کیا اللہ کی باتوں سے بڑھ کر کوئی اچھی اور سچی کوئی کتاب ہو سکتی ہے؟ اس کی باتوں سے بڑھ کر کوئی سچی بات ہو سکتی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ شراب کے ذریعے سے شیطان چاہتا ہی یہ ہے کہ تمہارے درمیان نفرتیں پیدا کر دے، تمہارے درمیان نفرتیں پیدا کر دے، بغض پیدا کر دے۔ اللہ نے فرمایا سنو آگے وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، شراب تمہیں اللہ کے ذکر سے روکتا ہے، نشہ تمہیں اللہ کے ذکر سے روکے گا۔ اللہ کے ذکر سے روکے گا تو بتاؤ تمہارا دل کیا زندہ رہے گا یا مردہ ہو جائے گا؟ مردہ ہو جائے گا۔ کدھر کے نہیں رہو گے تم؟ وَيُصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، یہ تمہیں اللہ کے ذکر سے روکتا ہے، تمہیں خدا یاد نہیں دلواتا۔ یہ نشہ ہے ہی ایسا، تم خدا کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہو۔ عن الصلاۃ، نماز سے بھی روکتا ہے، نماز بھی پڑھنے نہیں دیتا۔ نشیڑی نمازی بن جائے ایسا ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ فہل انتم منتہون، کیا تم سمجھدار ہو کر کے اس سے باز آؤ گے؟ آ جاؤ باز، بچ جاؤ اس سے۔ یہ آپ کا اور ہمارا قرآن کہہ رہا ہے۔ رسول پاک نے تو یہاں تک فرمایا جب کوئی بندہ شراب پیتا ہے تو شراب پیتے وقت وہ مومن رہتا ہی نہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، شراب پیتے وقت شرابی مومن رہتا ہی نہیں، نشہ کرتے وقت نشیڑی مومن رہتا ہی نہیں۔ اس حالت میں اگر موت آ جائے تو بتائیں کیا ہوگا؟ اس حالت میں اگر اس کی موت آ جائے تو وہ سیدھا کفر پر مرے گا۔ اور بزرگوں نے تو لکھا ہے، علماء نے، محدثین نے لکھا ہے، اللہ اکبر، فرمایا کہ شراب، نشہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے، ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ رسول پاک نے بہت اچھے انداز سے سمجھایا۔ رسول پاک نے فرمایا ایک شخص کو ایک عورت نے بلایا، کہا میرے پاس آ۔ اس نے 3 چیزیں پیش کی۔ کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں پیش کی۔ کہا یہ شراب ہے، یہ چھوٹا بچہ ہے، اور میں ہوں، مجھ سے منہ کالا کر لے۔ مجھ سے منہ کالا نہیں کر سکتا تو اس بچے کو مار دے، اس بچے کو نہیں مار سکتا تو شراب پی لے۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک کام کر لے۔ رسول پاک نے فرمایا کہ وہ جو آنے والا تھا نا، اس نے کہا بدفعلی نہیں کروں گا ورنہ یہ گلے پڑ جائے گی، یہ بچے کو ابھی قتل کر کے جو ہے نا میں
اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں گناہ کبیرہ کا مرتکب نہیں ہو سکتا. اس نے شراب پی لی کہ چلو آج پی لیتا ہوں، آج پی لیتا ہوں. ظاہر سی بات ہے، لوگ کہتے ہیں کہ لوگ غموں میں نشیڑی بنتے ہیں. غموں میں نہیں بنتے، اسی وجہ سے نشیڑی بنتے ہیں. آج پی لیتا ہوں، آج سٹا مار لیتا ہوں، دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، چلو آج ایک بار میں کیا ہوتا ہے، ایک بار میں چلو ایم ڈی لے ہی لیتا ہوں، دیکھ ہی لیتا ہوں. دوست اتنی ضد کر رہے ہیں، چلو ایک پاؤا تو پی لیتا ہوں ایک بار. یہ اسی وجہ سے لوگ نشیڑی بنتے ہیں. رسول پاک نے بہت پہلے فرما دیا. رسول پاک نے فرمایا، اس نے کہا کہ چلو شراب تو ایک بار پی لیتا ہوں، پھر کیا ہو جائے گا، توبہ کر لوں گا، پھر بعد آ جاؤں گا، پھر نہیں پیوں گا. اس نے شراب پی لی. رسول پاک نے فرمایا، جانتے ہو شراب کے نشے میں جب وہ لت ہوا، عادی ہوا، لٹ پٹ ہوا، تو جانتے کیا ہو گیا؟ پھر یوں ہوا کہ اس نے اس عورت کے ساتھ بدفعلی بھی کی، اس بچے کا قتل بھی کر دیا. اس نے شراب پی اس نے. اور اسی لیے رسول پاک کے یہ فرمان حدیثوں میں سنہرے حروف کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ. شراب مت پینا، نشہ مت کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نشہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. نشہ تمام برائیوں کی کیا ہے؟ جڑ ہے. ڈاکہ زنی نشے کی وجہ سے ہے. زنا عام ہو رہا ہے، نشے کی وجہ سے عام ہو رہا ہے. برگر اور پیزا جیسے کھلا ملتے ہیں نا، ایسے نشے کی اور منشیات چیزیں کھلی مل رہی ہیں، کوئی ایکشن لینے والا نہیں. اس کا سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جتنا نشہ بیچنے والے نشے سے کمائی نہیں کرتے، اتنا زیادہ نقصان لوگوں کا بیماریوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. ایک دو بار، تین بار، چار بار اس نے نشہ لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کے اندر وہ چیزیں رکھی ہیں کہ انسان جو ہے نا قوت مدافعت کے ذریعے سے ان نشے کو ہضم کر لیتا ہے، اور تھوڑا ظاہری طور پہ طاقت میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے، وہ قدرت کی چیزیں، جگر ہے اور دیگر سارے اعصاب جو ہے نا وہ بیچارے جواب دے جاتے ہیں. پھر وہ کمزور پڑ جاتے ہیں، ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. سسک کے مرتا ہے نشیڑی آدمی. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں 100 بار سوچنا چاہیے کہ آخر ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے اور ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو واضح طور پہ اس کو فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز شراب ہے، اور ہر نشہ آور چیز کیا ہے؟ حرام ہے. حضور کے فرمان کے آنے کے بعد کیا کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ نہیں، میں تو سگریٹ ہی پی رہا تھا، اب سگریٹ میں ایم ڈی پی رہا ہے، فیم ڈی پی رہا ہے. دنیا بھر کے خرافات ہمارے ہاں معاشرے میں تیزی کے ساتھ، اور یہ تو لوگ تو ٹارگٹ پر ہیں. کہتے ہیں، لوگوں نے بہت اچھی بات کہا کہ ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہوتا ہے نوجوان. کیا آپ اور ہم اس بات کو رد کر سکتے ہیں؟ ریڑھ کی ہڈی پوری باڈی میں اہم ترین حصہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نوجوان پوری قوم کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے. اگر یہ نوجوان ہی نشیڑی بن گیا تو کیا آپ توقع کر سکتے ہیں کہ آنے والی ہماری نسل مضبوط ہوگی؟ کیا آپ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ ہماری آنے والے نسل جو ہوگی نا وہ نیک ہوگی، اصلاح الدین کے نقش قدم پہ چلنے والی ہوگی؟ کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ نہیں. تو پھر اس کے لیے ہم کیا کریں، کیا لاہے عمل کریں؟ دیکھیں، ہمیں اسلام میں جو ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ آپ اور ہم سب سے پہلے یہ لوگوں کو سمجھائیں، اور یہ صرف اور صرف ممبروں سے نہیں ہونا، گھروں میں آپ اپنے بچوں کو بھی بتائیں، مجلسیں سجائیں. رات میں سونے سے پہلے رات کا عشائیہ جو ہے نا کھانا، رات کا کھانا آپ بچوں کے ساتھ کھائیں. بچوں کو بھی سب کو دسترخوان پہ بٹھا کر کے نشے کے نقصانات کے بارے میں بتائیں. سب سے پہلا حکم جو ہمیں اسلام سے سمجھ میں آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ نشیڑیوں کو تم نشے کے نقصانات بتاؤ. کیا ہم اتنے حساس ہیں کہ ہم لوگوں کو نشے کے نقصانات بتائیں؟ سب سے پہلے بات رسول پاک نے بتایا. حضور نے فرمایا کہ جو یہاں پر شراب پیے گا نا دنیا میں، رسول پاک نے فرمایا جو یہاں پر شراب پیے گا وہ جنت کے جام سے محروم رہے گا. یہ رسول پاک کا فرمان ہے. رسول پاک نے فرمایا کہ جو یہاں نشہ کرے گا نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت، اب دیکھیں یہ غیب نہیں تو اور کیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے فرمایا تھا کہ لوگ شراب پیئیں گے لیکن اس کا نام بدل دیں گے. آخری زمانے میں لوگ شراب پیئیں گے لیکن اس کا نام کیا ہو جائے گا؟
بدل جائے گا. یہاں پر بات میں آپ کو رکھوں, لوگ کچھ طاقت کے نام پر کچھ دوائیاں لیتے ہیں, گولیاں لیتے ہیں جس میں نشے کی آمیزش ہوتی ہے, اور نشہ بھی وہی شراب والا, طاقت کی کچھ گولیاں لیتے ہیں. اگر آپ طاقت کی گولیاں لے رہے ہیں تو آپ بالکل غور سے دیکھ لیں, متنبہ ہو جائیں کہ کہیں اس میں نشہ تو نہیں ہے. رسول پاک کا بہت پہلے یہ فرمان حضور نے فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے میری امت میں کہ جو شراب کا نام بدل دیں گے اور پھر وہ شراب کو پئیں گے. آج ایسا ہی ہو رہا ہے, الگ الگ نام آ گئے. شراب کا نام شراب تو نہیں رہا, لیکن نام الگ الگ آ گئے. بڑے بڑے حاجی, نمازی, پرہیزگار طاقت کی گولیوں کے چکر میں نشہ ہڑپ رہے ہوتے ہیں. اس میں بھی تقریباً کئی گولیوں میں تو طاقت کے نام پہ لی جاتی ہیں, اس میں بھی نشہ ہوتا ہے. عزیزان محترم, رسول پاک کا بہت پہلے یہ فرما دینا, اور پھر حضور نے یہ فرمایا آگے, فرمایا کہ جو نشے سے نہیں بچے گا کل قیامت کے دن بندر اور سور کی شکل میں اٹھایا جائے گا. تو یہ کتنا بڑا نقصان ہے. آپ نشیڑیوں کو یہ نقصان بتائیں, لوگوں کو سمجھائیں, صرف ممبر سے کافی نہیں ہے, گلی گلی محلے محلے میں بتائیں کہ جو نشہ کرے گا قیامت کے دن سور اور بندر کی شکل میں اٹھایا جائے گا. بچوں کے ذہنوں میں بٹھا دیں کہ بیٹا جو نشہ کرے گا وہ سور اور بندر کی شکل میں اٹھایا جائے گا. بتائیں کہ دنیاوی طور پہ کتنا نقصان ہوتا ہے, دنیاوی معاملات کے اعتبار سے نشے سے کتنا نقصان ہوتا ہے. تو پہلا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ نشے کرنے والوں کو ڈرائیں. کیا کریں؟ آپ میرے ساتھ بولیے, نشے کرنے والوں کو کیا کریں؟ ڈرائیں. صرف مولویوں کا کام نہیں ہے یہ, آپ کا بھی گریبان پکڑا جائے گا. کل آپ سے سوال ہوگا اس چیز کے بارے میں. صرف اماموں سے سوال نہیں ہونا, آپ سے بھی سوال ہونا ہے, کیونکہ آپ بھی تو گلی میں رہنے والے ہیں, آپ بھی تو گھر کے اندر رہنے والے ہیں. تو کیا آپ نے ڈرایا ہے؟ آپ نے ڈرایا ہے تو سبحان اللہ, بہت اچھی بات. دوسرا طریقہ ہمیں اسلام میں یہ ملتا ہے کہ آپ ان کو دھمکیاں دیں, دھمکیاں دیں نشیڑیوں کو کہ ہم تیرا بائیکاٹ کر دیں گے, ہم تجھ سے رابطہ ختم کر دیں گے, ہم تجھ سے تعلق ختم کر دیں گے. یہ دوسرا طریقہ ہے نشیڑیوں کو سمجھانے کا, یہ دوسرا طریقہ ہے. اگر نشہ کرنے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے تو آپ بالکل یہ دوسرا پہلو اپنائیں. سمجھنے سے نہیں سمجھ رہا تو آپ اس کو دھمکی دے کے سمجھائیں کہ ہم تیرا بائیکاٹ کر دیں گے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ واقعی میں دھمکی سے بھی نہیں سمجھ رہا تو بائیکاٹ کر دیں. تیسرا کیا ہے؟ ہاں یہ حقیقت ہے, چاہے آپ کا بیٹا ہے چاہے آپ کا پوتا ہے, کوئی بھی ہے, آپ نے جب یہ مان لیا کہ یہ نشیڑی ہے, آپ نے اس کو سمجھا بھی لیا اور اس کو بائیکاٹ کی دھمکی بھی دے دی, پھر بھی نہیں مان رہا, تو اب اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر نشہ معاشرے سے دور کرنا ہے تو نشیڑی کا بائیکاٹ کر دو. یعنی وہ بیمار ہو جائے تو حال چال پوچھنے مت جاؤ, اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں مت جاؤ, بائیکاٹ کرو, جیسے کہ حدیثوں میں ملتا ہے. تو عزیزان محترم, یہ 3 طریقے ہیں. اگر آپ حساسیت کے ساتھ, ہم اور آپ ان 3 طریقوں پر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ حتی الامکان میں کامیاب ہو جائیں گے. اپنی حیثیت کے مطابق تو اگر کامیاب نہ بھی ہو پائے, یعنی معاشرے سے اگر یہ جناب یہ ختم نہ بھی ہوئی وبا, تو پھر یہ تو ضرور ہے کہ جناب عالی معاشرے کے اندر سے جو ہے نا یہ ہم حتی الامکان بن باندھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. یعنی جو لوگ مجھے ایسے لوگ ہیں جو نشہ لیتے ہیں, نشہ کرتے ہیں, دیکھیے حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے شرابی تھے اپنے وقت میں, توبہ کی, خدا کو اتنی توبہ پسند ہے کہ سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. مسجد میں نماز جمعہ میں آنے والوں, اگر آپ بھی کہیں کسی کا شکار ہو گئے ہیں, آپ بھی ایم ڈی فیم ڈی کے نام سے بہکاوے میں آ گئے ہیں اور آپ بھی نشے کی طرف جا چکے ہیں, تو سنو میری یہ باتیں, آپ اپنی دل کی تختی پہ نوٹ کرو. رسول پاک نے فرمایا, حدیثوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو ایک دن نشہ لیتا ہے نا 40 دن تک اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی. ایک دن جو نشہ لے اس کی 40 دن تک نمازیں قبول نہیں ہوتی. کتنی بڑی بات ہے. آپ جمعہ میں آ رہے ہیں, کبھی کبھی نماز بھی پڑھتے ہوں گے, لیکن ادھر گولیاں سٹک رہے ہیں نشے والی, تو بتائیں کیا آپ کی نماز قبول ہو جائے گی؟ رسول پاک کے فرمان کے مطابق تو اس کی نماز ہی قبول نہیں ہو رہی. اللہ اکبر. آپ یہ بات بھی دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. آپ توبہ کر لیں. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا واللہ یحب التوابین,
توبہ کرنے والوں کو اللہ اپنا محبوب رکھتا ہے، اپنا دوست رکھتا ہے۔ تو اس نشہ آور چیزوں سے آپ جو ہے توبہ کر لیں۔ بہتر ہے کہ بے آبرو ہونے سے پہلے اور اس سے پہلے کہ ہمارے پر موت طاری ہو، اس سے پہلے کہ ہم قبر میں اتارے جائیں، اس سے پہلے کہ ہمارا انجام برا ہو، ہم جو ہے نشہ سے توبہ کر لیں۔ لوگ ٹارگٹ پہ لیے بیٹھے ہیں کہ کس طریقے سے ہم پورے معاشرے کو کھوکھلا کر دیں۔ اسی وجہ سے پورے معاشرے کو طاق میں لگا کر کے لوگ آپ کو نشیڑی اور نشے کا عادی بنانا چاہتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ شیطان کے خلاف اعلان جنگ جاری کریں، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، اور سچی توبہ کر کے آپ نشے سے باز آ جائیں۔ اللہ کرے کہ میری یہ بات آپ سب کے دلوں میں اتر جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا ہے، حضور نے فرمایا کل مسکرین خمر، ہر نشاور چیز شراب ہے، کل مسکرین حرام، ہر نشاور چیز حرام ہے، حرام ہے۔ جب رسول پاک نے فرما دیا تو کوئی صورت نہیں نکلتی، کوئی صورت نہیں نکلتی۔ اس لیے آپ اور ہم ہر نشاور چیز کو چھوڑ دیں اور اس سے توبہ اور استغفار کر لیں، سچی توبہ کر لیں۔ توبہ ایسی کریں کہ جو عبرت بنے، ایسا نہیں کہ آپ توبہ کریں اور پھر وہیں ادھر ہی جا کر کے لگ جائیں، ایسا نہیں، بلکہ سچی توبہ کریں۔ اللہ پاک نے فرمایا توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ ایسی کرو جو لوگوں کے لیے عبرت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔